یا علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام تر حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے کہ جو خالق ارض و سما ہے، اول الاولین ہے، آخر الاخرین ہے، ابصر الناظرین ہے، احکم الحاکمین ہے، اسرع الحاسبین ہے، سریع الرضا ہے. وہی پروردگار کہ جس نے ان ہستیوں کو خلق کیا کہ جنہوں نے ہمیں خود رب ذوالجلال کے بھی ہونے کا پتہ دیا. اگر یہ وہ ہستیاں کہ جن پر کائنات کی ہر شے کا درود و سلام ہے، ملائکہ کا درود و سلام ہے، جنات کا درود و سلام ہے، رب ذوالجلال کا درود و سلام ہے، یہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ ہوتے تو نہ ہم یہ جانتے کہ خدا ہے، نہ یہ جانتے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنا ہے. لہٰذا جتنا ان ہستیوں کا شکر ادا کیا جائے اور ان کا پروردگار عالم سے اس بات پر شکریہ ادا کیا جائے کہ انہوں نے ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اتنا کم ہے. سورہ شورا کی آیتوں کی تلاوت اور اس کے مفاہیم آپ کی خدمت میں جو مستقل اور مسلسل ذکر کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے پروردگار عالم کی توحید سے مربوط کچھ کلام سماعت فرمایا. کچھ آپ نے یہ بات سماعت فرمائی کہ پروردگار عالم جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے. وہی پروردگار ہے کہ جس نے اپنے ملائکہ کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ تسبیح کریں
بلکہ اس کے حکم کے تابع تو ہیں، لیکن پروردگار عالم نے حکم اس طرح سے نہیں دیا کہ وہ محتاج ہے ان کی تسبیح کا، لیکن یہ کہ ملائکہ پروردگار عالم کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ذریعے سے، یسبحونہ بحمدہ، یسبحون بحمدہ، پروردگار عالم کی تسبیح اس کی پاکی کا اعلان کرتے ہیں اس کے حمد کے بیان کرنے کے ذریعے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ ان لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ جو روئے زمین پر سانسیں لینے والا ہے۔ لیکن ہر شخص جو ہے وہ ملائکہ کی استغفار کا مستحق نہیں ہے، بلکہ جو صاحبان ایمان ہیں پروردگار عالم کی جانب سے بس یہی اذن ہے ملائکہ کو کہ آپ انہی کے لیے استغفار کریں۔ اس لیے کہ استغفار کے معنی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے کہ استغفار کے معنی صرف اور صرف توبہ کے مقابلے پر نہیں ہے، بلکہ استغفار انسان اگر گنہگار ہے تب بھی استغفار کرے، اولاد کا خواہش مند ہے تب بھی استغفار کرے، اگر چاہتا ہے کہ بارش رحمت الہی کا نزول ہو جائے تب بھی استغفار کرے، باغ ہریالی اور سرسبزی والا ہو جائے تو بھی استغفار کرے، اور اگر نہر جاری تھی اور سوکھ گئی جیسا کہ قرآن کریم کی ہم نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی تب بھی انسان استغفار کرے۔ اور وہیں پر جو حروف مقطعات کی بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جہاں سے اس سورہ کا آغاز ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کہ حامیم عین سین قاف، اب ہے کیا یہ؟ دکھنے میں تو اگرچہ یہ بکھرے ہوئے حروف ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کوڈڈ میسج ہے رب ذوالجلال کا اپنے حبیب کے لیے کہ جس کو کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکتا، کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کلام خاص ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے، رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ خاص سے مراد پروردگار عالم کے حکیم ہونے کی طرف علامت ہے، میم اس کے مثبت ہونے، یعنی جو پروردگار ثابت کرنے والا ہے، قرار دینے والا ہے، مثبت ہے، وہ رب ذوالجلال کی جو مثبت ہے، میم سے مراد۔ معانی الاخبار کی یہ حدیث ہے، شیخ صدوق نے اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، ورنہ تو حروف مقطعات کا ترجمہ اور حروف مقطعات کا معنی کوئی بھی نہیں جان سکتا سوائے ان کے کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ ابھی راسخون فی العلم کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن عین ہا میم، ہا پروردگار عالم کی حکمت، میم پروردگار عالم کا مثبت ہونا، عین اس کا علم، سین اس کا سمیع ہونا، اور قاف اس کی قوت کی طرف اشارہ ہے یا اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہر کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ بھی جو سوال کرنے والا تھا اس کو امام معصوم علیہ السلام نے اس کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دے دیا، ورنہ حقیقت میں یہ ہے کیا؟ بہت سی اس کے بارے میں الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک بات تو آپ کی خدمت میں ہم نے اس وقت درس کر دی ہے، دوبارہ سے ہم حروف مقطعات کی طرف نہیں جائیں گے، اب آ جائیے راسخون فی العلم۔ ہر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے سوائے ان کے کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سا ٹھہر کر یہ دیکھیے کہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، ان میں علم موجود ہے، یہ عالم ہے، یہ صاحب جو ہے وہ عالم ہے، ان کے اندر علم ہے، اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، نہیں کہتے آپ کہتے ہیں یہ علم کے اندر ہے، علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر راسخون فی العلم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ میرا جو خاص علم ہے، علم غیب، علم لدنی اور جو بھی علم الہی ہے، یہ علم راسخون فی العلم ہستیوں کے پاس ہے۔ اب راسخون فی العلم جو علم میں راسخ ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آپ لیتے ہیں گلاس، آپ اس گلاس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو پانی اس گلاس کے اندر آ جاتا ہے، ظرف ہو گیا گلاس، مظروف ہو گیا پانی۔ لیکن ایک مرتبہ آپ گلاس میں پانی نہیں ڈالتے ہیں بلکہ مٹکے کے اندر یا پانی کے ٹینک کے اندر پورا کا پورا گلاس ڈال دیتے ہیں، پورا کا پورا گلاس ڈال دیتے ہیں۔ اب فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ پانی کو گلاس میں ڈالیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ اس گلاس کے اندر ہر طرف پانی ہے، لیکن اگر اس گلاس کو پانی کے اندر ڈال دیں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس گلاس میں پانی ہے،
بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس گلاس کے ہر طرف پانی پانی ہے، اوپر بھی پانی ہے، نیچے بھی پانی ہے، دائیں بھی پانی ہے، بائیں بھی پانی ہے۔ گویا راسخون فی العلم ہستیاں وہ نہیں ہیں کہ جن کا علم محدود ہو، صرف ان کے اندر علم ہو، بلکہ راسخون فی العلم کچھ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اندر بھی علم ہے، جن کے باہر بھی علم ہے، جن کے اوپر بھی علم ہے، جن کے نیچے بھی علم ہے، جن کے دائیں بھی علم ہے، جن کے بائیں بھی علم ہے، جو جہاں چلے جائیں وہاں پر علم کی بارش ہو جائے۔ گویا یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی ذات میں علم ہے، جو اپنی ذات میں علم ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے علم کا صدقہ عطا کیا ہے۔ اب بہرحال راسخون فی العلم کی بات تو اس اعتبار سے آ گئی کہ حروف تہجی اور حامیم عین سین قاف کے بارے میں خود ایک سوال آیا تھا خواتین کی طرف سے، تو اس کے جواب میں ہم یہ آپ کی خدمت میں اب عرض کر رہے تھے۔ لیکن اب آ جائیے براہ راست اس آیت کی طرف کہ جس آیت کی ہم نے کل تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آج پھر سرنامہ کلام میں اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اور سعادت حاصل کی گئی۔ آیت نمبر 23 سورۃ الشورى کی، شورى سورے کی۔ اب یہ جو سورہ شورى ہے، اسے سورہ شورى کیوں کہا جاتا ہے یہ انشاءاللہ کل، ویسے بھی کل آخری یہاں پر درس اور مجلس کا سلسلہ ہے، تو جتنا جس قدر بات کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، جس قدر ہو سکا بات کو سمیٹیں گے۔ لیکن آج چونکہ جس بیوی کی شہادت کی شب ہے، یہ ویسے بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جتنا اس بیوی کا اسلام پر اور اسلام والوں پر احسان ہے، اتنا اس بیوی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کوشش یہ ہے کہ آج کی مجلس میں صرف اور صرف اس بیوی کا ذکر کیا جائے، لیکن اسی آیت سورہ شورى آیت مودت سے متصل کرتے ہوئے کہ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ پروردگار عالم نے جن ہستیوں کی مودت کا ہمیں حکم دے رکھا ہے، یہ کون ہے؟ یہ قربائے رسول گرامی قدر ہے، یہ رسول کے قربا ہیں، اور رسول کی قربا وہ ہیں کہ جن کے لیے خود یہ حکم آ رہا ہے پروردگار عالم کا کہ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یہ اتنی ضروری بات ہے کہ جس بات کو سکپ نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات کو اگر چھوڑ دیا تو نمازیں تو ہوں گی مگر ان میں ہوگی، عبادتیں تو ہوں گی مگر ان میں جان نہ ہوگی، حج تو ہوگا مگر دکھنے میں حج ہوگا، اس کی جان اور اس کی روح اس میں نہیں پڑی ہوگی۔ اے پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، میں چاہتا ہوں کہ رسول سے ساری کی ساری زندگی، احکامات اسلامی کو لینے والوں، قوانین شریعت کو لینے والوں، رسول کی محنت پر کوئی اجرت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ رسول نے جو محنت کی ہے اس کی مزدوری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ اگر اس بات کو مانتے ہو کہ رسول نے جو محنت کی اس پر ان کی مزدوری بنتی ہے، رسول نے جو کام کیا اس پر ان کی اجرت بنتی ہے، تو صرف وہ چیز لے کے خاموش بیٹھ نہ جانا، بلکہ اس کے نتیجے میں جو رسول کو اجر دینے کا حکم آیا ہے اس کو بجا آوری کی کوشش بھی کرنا۔ یا علی یا علی۔ یہی وجہ ہے کہ جو کہی جاتا ہے روایتوں کے اندر جیسے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اس حالت میں کہ آل محمد کی نفرت اس کے دل میں ہو، نہ فقط یہ کہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ خدا کی معصیت کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ رسول سے تم نے وہ عبادت لے کے، اور جو رسول خود رسول ہے اس کے کہنے کو نہ مانا، اور یہ سرکشی کی کہ میں تم سے نماز تو لوں گا لیکن وہ بات نہیں مانوں گا جو تم نے کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا خدا کہتا ہے کہ پھر ایسی نماز بھی مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ یہ تمہاری نمازیں اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ نماز ہے رسول کی دی ہوئی، رسول کو تم نے اس چیز کی پیمنٹ تو کی نہیں ہے جو رسول سے لی ہے۔ دکان پر جاتے ہو، ایک چھوٹی سے چھوٹی روٹی بھی خریدتے ہو تو اس کی قیمت دیے بغیر نہیں لیتے ہو تاکہ تمہارے اپنے اولادوں کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ ڈالو، لیکن جب دین مبین اسلام کی بات آتی ہے تو نہ فقط یہ کہ پروردگار عالم کے حبیب سے ملنے والی نمازیں لے کر اس کی مزدوری نہیں دیتے ہو بلکہ کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے آل محمد، ہے نا۔ اب یہ بہرحال جو ہیں وہ جو نہیں مانتے ان کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن یہاں پر مودت قربہ، اب جس کی مودت کا حکم پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دوسری طرف
خود وہ ہستی کے جن سے رسول اتنی محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں ان اللہ رزقنی بحبھا، کہ پروردگار عالم نے مجھے اس بی بی کی، کس بی بی کی؟ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ سلام اللہ علیہا مادر بطول و عذرا، ان اللہ رزقنی حبھا، پروردگار عالم نے مجھے اس بی بی کی محبت کا رزق عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں کتنی ساری چیزیں رزق ہیں، صرف ایک جو انسان کھاتا ہے اسے رزق نہیں کہتے، جو مال دنیا ہے، متاع دنیا ہے، فقط اس کو رزق نہیں کہتے۔ جو انسان عبادت الہیہ کو سر انجام دیتا ہے یہ بھی ایک رزق ہے، تلاوت کلام الہی یہ بھی ایک رزق ہے، انسان جو زیارت آل محمد علیہ السلام پڑھتا ہے، جاتا ہے، کرتا ہے، یہ بھی ایک رزق ہے، حج پر جاتا ہے یہ بھی ایک رزق ہے، عبادتوں کو انجام دیتا ہے، نیکیوں کو انجام دیتا ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ بھی ایک رزق ہے کہ جو رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے اس بی بی کی محبت رزق میں عطا کی۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیے، جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب خدیجہ طاہرہ ان کے عقد میں رہیں، جب تک جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں، تب تک رسول اکرم نے کوئی دوسرا عقد ہی نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور ایسا نہیں تھا کہ جس سے رسول عقد کر سکتے تھے، ہوں گے بہت سارے، لیکن جناب سید جناب زینب جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ بھی ہیں کہ جن کی فضیلت ایسی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری زوجہ کو لے آئے تو اس کے ساتھ عدل کرنا ضروری ہے۔ عدل کرنے کے معنی یہ ہے کہ جس مقام و مرتبت کو رکھنے والی پہلی زوجہ ہے، اگر دوسری کا مقام و مرتبہ بھی ویسا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر کم ہے تو اس کا حق اور ہے، اس کا حق اور ہے۔ یعنی کہ جو رسول اکرم کی زوجہ بنے سٹیٹس وہی مل جائے گا۔ رسالت مآب نے فرمایا خدیجہ جیسی دوسری کوئی عورت ملے تو اسے سیم سٹیٹس پہ لا کر بٹھایا جائے ساتھ، کوئی دوسری خاتون ہی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات، جناب رسالت مآب ہی کی حیات طیبہ کا یہ زمانے کا واقعہ ہے کہ بی بی نے اتنا مال، جو بھی بی بی سلام اللہ علیہ ملکۃ العرب ہے، ان کے پاس جتنا مال تھا رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور دینے کے بعد ایک جانب رسالت مآب ہے، دوسری جانب جناب خدیجہ طاہرہ ہے، درمیان میں وہ مال لا کے جمع کیا گیا اور ڈمپ کیا گیا کہ جس کے ایک جانب رسول ہیں، ایک جانب بی بی ہیں۔ رسول جناب خدیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے، جناب خدیجہ رسالت مآب کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ جو اسلام قبول کر رہا ہے، اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں۔ آج جس طرح سے اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا انسانوں کو، لوگوں کو آسان نہیں لگتا، بالکل اسی طرح سے اس زمانے میں اسلام کو قبول کرنا بھی آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جو اسلام قبول کرتا تھا اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا۔ تو جیسے ہی کوئی اسلام قبول کرتا تھا آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتا تھا یا رسول اللہ اسلام قبول کر لیا ہے، اب روٹی بھی آپ ہی سے لینی پڑے گی ہم، اس لیے کہ اب ہمیں مدینہ والے، مکہ والے روٹی نہیں دیں گے، اب ہمیں روٹی نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب ہمارا بائیکاٹ ہو گیا ہے، ہمارا انکار کر دیا سب لوگوں نے۔ یا رسول اللہ، یہ رسالت مآب نے کسی کو منع ہی نہیں کیا، لوگ آتے رہے اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ یہ فرماتی رہیں آدھی باتیں، یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، ان کو بھی فیڈ کیا، ان کو بھی جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کھلایا، اور جو لوگ اسلام پر نہیں تھے ان کی کوئی مشکل تھی، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو مقروض تھے، وہ آئے اور آ کر یہ کہتے تھے کہ اب ہم اپنا قرض کیسے ادا کریں۔ بی بی نے فرمایا کہ آؤ اسلام کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنا قرضہ معاف کرواتے جاؤ، تم پر، تمہاری گردن پر پھر کوئی حق نہیں رہا، کوئی فرض نہیں رہا، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح سے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جس سال بی بی کی وفات ہوئی ہے، بی بی کی شہادت ہوئی، اس سال کو، پورے کے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا ہے رسول نے، 10 دنوں کو نہیں، 2 مہینے 8 دن کو نہیں، پورے سال کو قرار دیا ہے عام الحزن۔ یا رسول اللہ، غم عموماً 3 دن کا منایا جاتا ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں جو رسم ہے وہ 3 دن کے غم کی رسم ہے، لیکن رسالت مآب 1 سال کے غم کا اعلان کر کے اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں، اس بات کی انٹینسیفیکیشن کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو
یہ جو دو شخصیتیں گئی ہیں، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، جن کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا اور ان کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، وصال ہوا۔ رسالت مآب نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث ہے کہ جس حدیث نے یہ کہا اسلام کو دو چیزوں نے سب سے زیادہ سہارا دیا، ایک خدیجہ کے مال نے اور ایک ابو طالب کی آل و اولاد نے، اور ان دونوں چیزوں کے جانے، یعنی دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اب دیکھیں قرآن کریم میں وَوَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، خدا نے تمہیں تنگ دست دیکھا تو اس نے تمہیں مالا مال کر دیا، اور اس نے تمہیں پروردگار عالم نے جب تمہیں بے سہارا دیکھا تو اس نے تمہیں سہارا دے دیا، جب اس نے تمہیں یتیم پایا تو سہارا دے دیا، اور اس نے جب تمہیں تنگ دست دیکھا تو اس خدا نے تمہیں مالا مال کر دیا۔ اب خدا نے مالا مال کر دیا کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس جملے کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یا نازل ہونے سے بالکل پہلے کیا یہ ہوا تھا کہ آسمان سے مال کی بارش ہوئی؟ نہیں، مال آیا تو رسالت مآب کے پاس کہاں سے آیا؟ جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس سے آیا۔ اور وہ زمانہ کہ جس زمانے میں ابھی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ رسول سے قریب ہو رہی ہیں، آہستہ 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 رسول سے قریب ہو رہی ہیں، اور رسول سے قریب ہونے کے بعد وہ جو مال جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کمایا ہوا مال ہے، وہ جب عقد مبارک کے بعد رسول کو دے رہی ہیں، وہ پہلے کمایا ہوا ہے، پرانا کمایا ہوا مال ہے، تو وہ پرانا بھی کمایا ہوا مال اتنا پاک پاکیزہ مال ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے اے خدیجہ یہ جو مال آپ دے رہے ہیں، میں قرآن میں کہوں گا کہ محمد کو میں نے غنی کیا ہے۔ یعنی وہ بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے جن کے مال سے رسول کو خدا غنی کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ مال خدیجہ کا ہے لیکن غنی میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس بی بی کی، یہ اور بات ہے۔ بہرحال اب کیا کمپیر کرنا، لیکن انسان اپنے لیے درس تو لے، اس در سے، اس گھر سے، اس بارگاہ سے انسان درس لے کہ پروردگار عالم رسول کی مدد کے لیے دیکھ رہا ہے بی بی خدیجہ کا مال، اور کتنا طاہر مال ہے۔ اس سے انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو مال کما کر میں اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہوں وہ بھی پاک و پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ اور خدا ہم سب کو اس فرش عزا کا صدقہ، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے مال کا صدقہ، رزق حلال و طیب فراوان نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے اس بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہوئے کہ جناب خدیجہ۔ اور دوسری طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سہارا دیا، مگر خدا کہہ رہا ہے سہارا میں نے دیا، چھت میں نے دی۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اس کا انتظام ہے، یہ پروردگار کا سسٹم ہے یہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اے پروردگار، ابو طالب کا احسان ہے رسول پر بھی، اسلام پر بھی، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا احسان ہے رسول پر بھی، اسلام پر بھی۔ اے پروردگار تیرا یہ اصول ہے کہ جزا احسان کی احسان ہی دوں گا، یعنی ایک شخص ہے احسان کرنے والا، نیکی کر رہا ہے، اس کو جزا جو دوں گا وہ اسی کی نیکی کی جزا دوں گا۔ اے پروردگار ابو طالب کا احسان ہے، جزا کیا ہے؟ خدیجہ کا احسان ہے، جزا کیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز آئے ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا۔ اور دونوں ہی ہستیاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ٹریسز مولا کائنات علیہ السلام کی شکل میں، حضرت یہ جو پرچھائیاں ہیں یہ ابو طالب علیہ السلام ہی کی تو پرچھائیاں ہیں۔ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا۔ حسین کون ہے؟ ابو طالب کا پوتا۔ حسن مجتبیٰ کون ہے؟ ابو طالب کا پوتا۔ اور یہ احسان نہیں ہے کیا کہ اپنے گھر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اسلام کو، رسول کائنات کو، پروردگار عالم کے حبیب کو، رحمت للعالمین کو اپنے گھر میں جگہ دی اور پالا۔ اگر ابو طالب نے یہ احسان کیا تھا، احسان کے معنی وہ نہیں ہے کہ کسی پر احسان جتانا، وہ والی بات نہیں، احسان عربی زبان کا احسان یعنی کہ حسن کرنا، نیکی کرنا، خیر کرنا۔ تو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا گھر پیش کر دیا اور اپنے گھر کے دروازے کھول دیے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اور اس وقت پناہ دی رسول کو کہ جب کوئی دوسرا رسول کو پناہ دینے والا نہیں تھا،
تو جب باری حضرت ابو طالب کے گھر میں علی کی آنے کی ہوئی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا نے کہا ابو طالب میرے محمد کو تو نے اپنے گھر میں پالا، تیرا علی تیرے گھر میں نہیں میرے گھر میں آئے گا۔ یا علی، تیرا علی تیرے گھر میں نہیں میرے گھر میں آئے گا، یہ ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ اور جناب خدیجہ طاہرہ، رسول کو بی بی خدیجہ کے بعد کئی ایک مرتبہ افسردہ دیکھا گیا۔ جناب خدیجہ کا نام لے لے کر انہیں پکار پکار کے یاد کیا کرتے تھے رسول، بار بار ان کا نام لیتے تھے۔ جب بھی کوئی ذبیحہ ذبح کرواتے تھے، جب بھی کوئی گوشت ذبح کرواتے تھے تو اس کا گوشت پہلے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ آداب بتا دوں، اسلام کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرے، اور ماں باپ کے احترام کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا احترام کیسے کرے گا۔ پروردگار سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے، ان کو عافیت، صحت، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ہوں تو کیا کرے؟ روایت بتاتی ہے کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا میں نہ رہے ہوں اور گزر گئے ہوں تو خاص طور سے باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر باپ کی تکریم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ باپ کے جو دوست تھے ان کو جا کے سلام کیا کرے اور ان کو راضی رکھنے اور خوش کرنے کی کوشش کرے کہ میرا باپ تو نہیں رہا لیکن میرا باپ فلاں شخص کو بہت دوست رکھتا تھا، چاہے پڑوسی ہو، چاہے ان کی گیدرنگ میں بیٹھنے والا ہو، چاہے روزانہ رات میں ایک چائے کا کپ ساتھ پینے والے ہوں بیٹھ کر۔ اسی طرح سے رسالت باب جناب خدیجہ تو چلی گئی اس دنیا سے، لیکن رسول ان کے غم میں افسردہ رہتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ بی بی خدیجہ کو یاد کرنے کا یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جب بھی ذبح کرواتے تھے کوئی جانور تو گوشت پہلے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ کسی نے جب یہ پوچھا، اچھا جب جیسے ہی جناب جبریل آتے ہیں رسول پر وحی لے کر، تو جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ جو بی بی اپنے گھر سے چلتی ہیں، رسول آپ نے بار بار کا یہ جملہ سنا ہوگا کہ رسول غار حرا کی چوٹی پر تشریف لے جاتے تھے، جبل نور تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پر اس کی چوٹی پر ایک غار تھا، ہے آج بھی، جہاں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جیسی خوشبو انسان کو دنیا کے کسی بھی پرفیوم سے اور عطر سے نہیں آئے گی۔ انسان کو وہاں جا کر اس جگہ پہ خوشبو کو سونگھ کر محسوس ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی روحانی اثر ہے، یہاں یقیناً کائنات کا حبیب آ کے تشریف فرما ہوتے ہوں گے۔ اس جگہ کو دیکھ کر اس کی خوشبو کو سونگھ کر ایسا لگتا ہے۔ تو اس چوٹی پر جناب خدیجہ طاہرہ وہ کہ جو اتنے سارے غلام رکھتی تھیں کہ اگر کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی، بس یہی رسول کی غذا ہوتی تھی۔ جب نزول وحی کے سلسلے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل نور پہ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اتنا ہی تو رسول کی غذا تھی، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا پانی، بس اتنی تھوڑی سی غذا دینے کے لیے بھی جناب خدیجہ طاہرہ کے جو اپنے گھر سے غار حرا تک غلاموں کی قطار لگا سکتی تھی، خود پیدل چل کے تشریف لے جاتی تھیں اور چوٹی کو سر کرتی تھیں اور رسول کے پاس جا کر وہ کھجور اور پانی پیش کیا کرتی تھیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب جبریل وحی لے کر رسول پہ نازل ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ پہلے خدا کا سلام جناب خدیجہ کے نام کیجئے گا، اور رسول پھر اے رسول خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میری خدیجہ کو میرا سلام پہنچانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم جناب خدیجہ کو سلام بھجوا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم بی بی کو خدیجہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ اللہ کا سلام ہے ان پر، وہ بی بی کہ جنہیں خدیجہ طاہرہ کہا جاتا ہے۔ سوال کرنے والی دیگر ازواج رسول نے یہ سوال کیا کہ آپ کو خدا نے اور بھی ازواج دی ہوئی ہیں جناب خدیجہ کے بعد، ان کے وصال کے بعد، لیکن آپ یاد اسی کو کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہ کئی پر یہ جملہ بھی ملا کہ اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا میں کیا بتاؤں، یہ وہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تھی جب مجھے کسی نے سہارا نہ دیا اس نے سہارا دیا، جب میرا کسی نے کلمہ نہ پڑھا اس نے پڑھا، اور مجھے خدا کی طرف سے اور کسی کی گود سے اولاد نہ ملی، اگر اولاد ملی تو اپنی اس زوجہ خدیجہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے گود سے اولاد ملی۔ اور
یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب ویسے تو غضبناک نہیں ہوتے تھے، لیکن رسول کا چہرہ بتا دیتا تھا کہ رسول کسی بات پر نالاں ہیں اور ناراض ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب کوئی رسول کو افسردہ دیکھتا تھا اور نالاں دیکھتا تھا اور غضبناک دیکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ رسول کو راضی کر دے، تو وہ کسی بہانے سے جا کر بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ان کے سامنے ذکر کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے کہ محمد مصطفیٰ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن تمہارے لیے تم سب کے لیے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ باپ صرف ایک کو کہنے کی اجازت ملی محمد مصطفیٰ کو، اور وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور دوسری طرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد و ازواجہ امہات، اور جو ان کی رسول کی جو ازواج ہیں وہ امہات مومنین کی مائیں ہیں۔ تو جو دیگر ازواج رسول ہیں اور جو جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، ان میں جو واضح فرق ہے وہ یہ فرق ہے کہ باقی کی ساری ازواج رسول جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، اور خدیجہ طاہرہ معصومین کی ماں ہیں۔ معصومین کی ماں ہونا اور ہے، مومنین کی ماں ہونا اور ہے۔ اور جتنی باقی ساری ازواج مطہرات ہمارے سر آنکھوں پر جن کا احترام ہے، وہ ساری کی ساری ازواج وہ ہیں جن کو اسلام نے پالا، اور خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا۔ یا لہذا یہ بات کیا بیان کی جائے کہ جس گھرانے میں پلنے والے سارے معصوم آئے، بیٹی ہے تو معصوم ہے، خدیجہ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہ کا شوہر ہے، معصوم ہے، نواسے ہیں، معصوم ہیں۔ اور ان معصوموں کے جھرمٹ میں جس بی بی کو پروردگار عالم نے یہ موقع اور منزلت عطا فرمائی کہ جن کو خدیجہ طاہرہ کہا جاتا ہے، آپ جا کر احوال پڑھیے کہ جناب خدیجہ کس طرح سے رسول اکرم کے لیے مددگار ثابت ہوتی رہیں، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں جا کر جو کٹھن ترین وقت گزارا چند سالوں کا، وہاں پر بھی جناب خدیجہ طاہرہ نے اف تک نہیں کیا۔ ورنہ بڑے گھرانے کی آئی ہوئی بیٹیاں ذرہ برابر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے ملک عرب کی اتنی بڑی ملکہ وہ رسول کے لیے اس طرح سے سر تسلیم خم کر کے رہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، جناب خدیجہ نے صبر کیا۔ پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، جناب خدیجہ نے صبر کیا۔ شیب ابی طالب کے اندر جو اتنا کٹھن وقت گزارا ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہاں پر بی بی جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو کھا کے گزارا کیا جاتا تھا، اور ان کی جڑوں کی جو نمی ہوتی تھی، نمی، ان کو اپنے دہن میں رکھ کر زبان پر اس کی نمی کو رکھ کر پیاس کے احساس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ تھا عالم شیب ابی طالب میں۔ وہاں پر بھی حضرت ابو طالب نے بھی وہاں پر اپنا کردار انجام دیا، جناب خدیجہ طاہرہ نے بھی اپنا کردار انجام دیا۔ لیکن انہی جڑی بوٹیوں میں سے ایک ایسی زہریلی جڑی بوٹی تھی کہ جس کی جڑ جیسے ہی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے دہن اقدس پہ پہنچی ہے، اور اس کا رس جیسے ہی بی بی کے وجود نازنی میں داخل ہوا، اور وہ زہر پھیلتا پھیلتا بی بی کو مریض کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اپنے مرض کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ سے روبہ صحت ہونے سے پہلے اپنی جان جانی سپرد خالق حقیقی کر گئیں اور رسول پر خود کو قربان کر گئیں خدیجہ طاہرہ۔ اس بی بی کا جنازہ بھی وہ ہے کہ جسے خود رسول گرامی قدر نے غسل دیا، اپنا کرتا جناب خدیجہ کو کفن کے طور پر پہنایا، خود غسل دیا، کفن پہنایا، اور رات کی تاریکی میں بی بی خدیجہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جانتے ہیں روایتیں بیان کرتی ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ تدفین کے مراحل میں نہیں رکھا تھا،
نہیں چاہتے تھے کہ میری کمسن بیٹی اپنے ماں کے دفن ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر جب جناب خدیجہ کو دفنا کے رسول گرامی قدر گھر واپس آئے ہیں نا، تو جانتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ بڑوں کے جو دامن ہوتا ہے اور پاؤں ہوتا ہے ان کے آس پاس چکر لگانے لگتے ہیں گرد، کوئی چیز تلاش کرتے کرتے، بالکل ویسے ہی روایت بیان کرتی ہے کہ جناب سہرا سلام اللہ علیہا کبھی اس جانب آ جاتی ہیں رسول کے، کبھی دوسری جانب آ جاتی ہیں، کبھی اس جانب آ کر کچھ تلاش کرتی ہیں، کبھی اس جانب آ کر تلاش کرتی ہیں، اور جب تھک گئی تو ڈھونڈ کر جب نہ ملا وہ جو تلاش کر رہی تھی زہرا، تو ایک مرتبہ رسول کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئیں اور آ کر رسول سے یہی سوال کیا، اے بابا جان یہ بتائیے میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ جیسے ہی ایک مرتبہ رسالت مآب نے دیکھا کہ بیوی سوال کر رہی ہے، بچی سوال کر رہی ہے، رسول کیا جواب دیتے؟ ابھی رسول سوچ رہے ہیں کہ کیا جواب دوں اپنی بیٹی کو، اتنے میں ہی دیکھتے دیکھتے جناب سیدہ رونے لگیں، جناب سیدہ پر گریہ طاری ہوا، آنسو آنکھوں سے قریب تھا کہ گر جاتے، آواز آئی، جناب جبریل وحی لے کر آئے پروردگار عالم کی جانب سے، یا رسول اللہ قبل اس کے کہ فاطمہ گریہ کنا ہو جائیں روک لو فاطمہ کو رونے سے، اس لیے کہ عرش کو لرزہ آ جائے گا، روک لو اور صبر کی تسلی دو اور تسلی دو اور پیغام دو پرسے کا، فاطمہ سے یہ کہو کہ تمہاری مادر گرامی اب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے، یہاں سے بہت اچھے مقامات میں ہیں، باغات جنت میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، حوران جنت ان کی کنیزوں کے طور پر ان کی خدمت کے لیے مہیا کی گئی ہیں، آپ کو رونے کی اور گریہ کرنے کی، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے پروردگار تجھے یہ قبول نہ ہوا کہ فاطمہ ایک پل کے لیے بھی گریہ کرے، ارے کچھ ہی دن گزریں گے جب یہ مدینہ والے آگ لے کر اسی فاطمہ کے گھر پر آ جائیں گے، ارے کوئی کوڑا مارنے والا کوڑا مارے گا، کوئی دروازہ جلانے والا دروازہ جلائے گا، کوئی ٹھوکر مار کے اس دروازے کو بی بی کے پہلو پر گرا دے گا، ارے پسلیاں زہرا کی ٹوٹ جائیں گی، رسول کی قبر پہ خود کو گرا کے فاطمہ گریہ کریں گی۔ بس عزیزو خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، فاطمہ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، ہو نہ ہو اکیلی راتوں میں اپنی مادر گرامی کو یاد کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہی پکارتی ہوں، اے اماں تیرے جانے سے فاطمہ یتیمہ ہو گئی، صلی اللہ علیہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، انت الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واشغلهم عن اذانا واظہر کلمۃ الحق واجعلها العلیٰ وادحض کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے حاضرین سامعین یہاں پر موجود ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، ہم سب کو رزق بارگاہ حضرت خدیجہ طاہرہ نصیب فرما۔ اس فرش عذاب پر موجود ہیں تجھے واسطہ ہے آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی توفیق عطا فرما جیسے ہمیں خاتون کائنات حضرت خدیجہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ پروردگارہ بی بی کی قبر آج بھی جنت المالا میں کھلے سورج کے نیچے ہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، جنت المالا اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں کی تعمیر نو کے اسباب کو مہیا فرما۔ مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے خادمین کے خادمین کے خادمین کے نوکروں کے خدام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے غلام علی عبد الحسین، کلثم زوجہ غلام علی، محمود علی غلام علی، عبد العباس غلام علی، حاجرہ بنت قمبر علی،
نسیم بانو بنت غلام علی، سلیم رضا غلام حسین مولدینہ، زہرا بانو بنت غلام علی، حاجی بندے علی، شیربانو بائی فاضل، کلثوم بائی بنت خمجی مولدینہ فاضل، داؤد حاجی بندے علی، قاسم علی قمر الدین فاضل وردان، کلثوم بائی امرسی، کلثوم بائی رامجی، فاطمہ بائی عبداللہ، شیربانو کرم علی ولی، سکینہ بائی جعفر، سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، حسن علی نشاط نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بائی غلام حسین، زہرا بائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بائی کریم بائی انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بھائی محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھابر، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بائی علی محمد ورتیجی، سغرا بائی نظر علی بدامی، حسین علی علادین پوناوالا، رقیہ بائی محمد علی، زرینہ بائی فاضل، معصومہ بائی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سیدہ مشتاق علی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوج حبیب کانانی، عزیز حسین فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، سکینہ بائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بائی لالجی سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی بائی سومانی، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم، عبد الکریم بالجی، منیرہ پیار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینبائی بنت سلیمان، شیربانو رحمۃ اللہ سلیمان راجپر، خدیجہ بنت آدم، فاطمہ بنت آدم، مرزا ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بائی زوجہ صادق علی کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، حسین سکون بھائی یوسف علی، افضل حسین لدا، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بائی بنت شفیق اوڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو احمانی اور ان کی فیملی، حاجی وزیر علی میوا والا اور ان کی فیملی، یوسف علی مربی والا اور ان کی فیملی، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد اللہ افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلبانو
اکبر علی، انور حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنتے نور محمد، کنیز بنتے رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سگرا بائی بنتے موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زرینہ بائی اکبر علی، کلثوم اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضال عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ، رجب علی امیری، شابان علی بہادر علی، نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ بسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی، شیر محمد، زرینہ بائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سغرا بائی زوجہ اکبر علی، حسن علی، جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زنینہ بائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بائی ڈایا بائی، علی رضا بن داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرا بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بائی بچو بائی، حسین علی، علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا، محمد علی پیرانی اور ان کے رشتہ دار، عنایت علی، عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس، محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی فاضل، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ بانو روشن علی کیکریا والا، کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی، رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بائی بنت محمد کھمجی، یاسمین رضا بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین، محمد حسین، محسن علی، حسن علی، رجب علی، غلام علی سایانی، زیرہ بائی بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، لیلا بائی، حاجی بائی فدا حسین، غلام حسین، سگرا بائی لدہ، سکینہ بائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو، شابان علی، گلبانو کریم بائی کھمجی، منہاس علی لاکھانی، فضا بانو بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بائی بنت حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، امیر علی زویر اور ان کی رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، نرگس بانو، محمد علی، معصومہ بنت رضا حسین، فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بنت غلام علی، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زرینہ بنت فدا حسین، اور تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء وزام مرحومین، تمام اس امام بارگاہ کے کارکنان اور ارکان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔